السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے، جو موضوع چل رہا تھا ہمارے آقا کی پسندیدہ غذائیں اور ان کے فوائد، اس کی چوتھی قسط کا آغاز ہو اس سے پہلے ایک مرتبہ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پسندیدہ، مرغوب اور محبوب ترین غذاؤں کا ذکر ہوا، ان میں سے کھجور ہے اور کھجور کے فوائد بھی بتائے گئے، اور دوسری چیز سرکہ ہے اور سرکے کے فوائد بھی بتائے گئے، اور چوتھی چیز جو حضور کو بہت پسند تھی وہ کدو، لوکی، یہ آقا علیہ السلام کو بہت پسند، اور چوتھی چیز کا ذکر چل رہا تھا وہ ہے دودھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ جو ہے بہت پسند تھا۔ خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کرو، اس کا گھی استعمال کرو، کیونکہ اس کے دودھ اور گھی میں اللہ تعالیٰ نے شفا اور دوا کے طور پر اسے نازل فرمایا۔ تو گائے کا دودھ اور گائے کا گھی یہ شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ آخری حدیث جو بیان کی جا رہی تھی وہ بیان کی جائے اس سے پہلے آئیے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں، شہد کی بھی فضیلت بتائی گئی، بڑی پیاری حدیث تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا عسلہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تب وہ جا کر کے بندہ شہد کا استعمال کرتا ہے۔ تو شہد کا استعمال کرنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ بندہ شہد کا استعمال کرتا ہے۔ بہرکیف آخری جو بات چل رہی تھی وہ دودھ کے تعلق سے، آخری حدیث جو آئی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دودھ نوش فرمایا، یہی حدیث چلی تھی، اور حضور کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی اور پیغام ہوا کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرے پاس دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اسے نوش کیا، اور نوش کرنے کے بعد، پینے کے بعد ایسا سیراب ہوا کہ خوابی میں میرے ناخن سے دودھ نکلنے لگا، اور جب وہ دودھ بچا تو میں نے وہ پیالے کا دودھ عمر کو دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دودھ نوش کیا، پی لیا۔ اب آقا بیان کر رہے، صحابہ نے پوچھا، فما اولتہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خواب میں دودھ پیا اور اپنا جوٹا آپ نے جو ہے عمر کو استعمال کرنے کو دیا، اس کی کیا تعویل ہے، کیا تعبیر ہوگی؟ آقا فرماتے، العلم، یعنی میرے پاس علم ایسا ہے کہ میرے ہر عضو سے اللہ تبارک و تعالی علم کا مظاہرہ فرماتا ہے، اور جو علم میرے پیالے، میرے پسخوردہ پشنوشیدہ میں بچ گیا، وہ علم اللہ تعالیٰ نے عمر کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے عمر کا علم غضب کا علم ہے، مشورہ دے دے قرآن نازل ہو جائے، مشورہ دے دے قرآن نازل ہو جائے، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تیور رہا۔ بہرکیف تو اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں بھی دودھ پلا رہا ہے اور خواب میں بھی دودھ عطا فرما رہا ہے۔ جس خواب کی تعبیر، جس دودھ کی خواب میں یہ تعبیر ہو سکتی ہے، سوچے حقیقت میں وہ دودھ کتنے کمال والا ہوگا، کتنے کمال والا۔ اچھا، دودھ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ورنہ وہی پیٹ ہے، سارا آئٹم وہیں پر ہے،
ناپاک بھی ہے پاک بھی ہے سب کچھ وہیں پر ہے، لیکن اللہ نے جب دودھ دیا تو ایسا کمال والا دیا، ناپاک چیزوں کو الگ کر دیا اور دودھ کو دیا، جیسے ہی بندے نے پیا تو اب وہ دودھ اتنا کمال والا ہے، مقوی غذائیں بھی ہے اور دوا کے طور پہ بھی استعمال ہے، شفا کے طور پہ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو دودھ کے اندر بڑے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بھی 2 پیالے پیش کیے گئے اور 2 جگہ پیش کیے گئے، ایک مسجد اقصی میں ایک مقام اور دوسرا مقام مسجد البیت المعمور میں، یہ حدیث چل رہی تھی۔ دونوں جگہ 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا پیالہ اور پیش کرنے والے کون ہے؟ جبرائیل ہیں، جبرائیل نے پیش کیا شراب کا پیالہ اور ایک دودھ کا پیالہ، دونوں جگہ نماز پڑھانے کے بعد پیش کیے، سبحان اللہ، دونوں جگہ نماز پڑھانے کے بعد۔ آقا علیہ السلام نے مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی نماز پڑھائی، وہ نماز شکرانہ تھی، ورنہ نماز کہاں تھی وہاں؟ 5 ٹائم کی نماز تو آج ہی رات آنے والی ہے، اس سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ تو اعلیٰ تری رحمت الرضوان کا رسالہ ہے جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج، آپ نے اس رسالے کے اندر بیان فرمایا کہ ان 5 ٹائم کی نماز کے آنے سے پہلے 2 وقت کی نمازیں تھیں، ایک صبح پڑھی جاتی تھی، ایک شام میں پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ نماز جو تھی میں کہتا ہوں نماز قائدانہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو منوانے کے لیے تھی کہ معلوم ہو جائے، انبیاء کرام کو بھی معلوم ہو جائے اللہ نے ہمیں نبی اور رسول تو بنایا ہے لیکن کسی کوئی اور ہے جسے ہمارا امام بنایا ہے، یہ وہی ہے جسے اللہ اپنا جلوہ دکھانے کے لیے بلا رہا ہے۔ تو نماز قائدانہ 2 رکعت، اس کے بعد البیت المعمور میں فرشتوں کو بھی حضور نے نماز پڑھائی۔ ہم نے آج تک فرشتوں کو نہیں دیکھا، میرا نبی دیکھ رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے، میرا نبی دیکھ رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے۔ چچا امیر حمزہ نے کہہ دیا حضور میں جبرائیل کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ ارے نہیں دیکھ سکتے تم، پہلے حضور نے کہا نہیں دیکھنا ہے، کہا ٹھیک ہے جب میں کہوں گا جہاں کہوں گا دیکھ لینا۔ معلوم یوم مصطفیٰ کو معلوم ہے اگرچہ امتی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، لیکن اگر نبی کا طریقہ مل جائے، فیضان مل جائے تو امتی کی نظریں وہ دیکھتی ہیں جو کوئی اور نہیں دیکھ پاتا ہے۔ کہا حضرت امیر حمزہ نے مطالبہ کیا، آقا نے فرمایا ٹھیک ہے کعبے کی چھت کی طرف دیکھو۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے حضور نے کہا میں نے دیکھا تو جبرائیل کو ملکوتی شکل میں دیکھا تھا، جبرائیل کو ملکوتی شکل میں دیکھا، یہ آقا علیہ السلام کا فیضان جی۔ تو 2 مرتبہ دونوں پیالے پیش ہوئے، البیت المعمور میں بھی اور مسجد اقصی میں، ایک پیالہ شراب کا ایک پیالہ دودھ کا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخترت اللبن، تو میں نے دودھ والا پیالہ لے لیا، دودھ والا پیالہ لیا، جیسے ہی لیا جبرائیل نے کہا اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا، اگر شراب لیتے تو امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کا اختیار کر کے اپنی امت کو گمراہی سے بچا لیا ہے، اپنی امت کو گمراہی سے بچا لیا۔ سوچو دودھ وہ غذا ہے بندہ استعمال کرے کما حق ہو تو اللہ تعالیٰ بدن کو تازگی تو دیتا ہی ہے، ساتھ میں روح کو بھی تازگی دیتا ہے اور ایمان میں بھی تازگی پیدا فرماتا ہے، ایمان کے اندر بھی تازگی ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اتنا پسند تھا کہ خود جا کر بکری کا دودھ نکال لیتے تھے، بہت سلو ہے یار، خود جا کر کے بکری کا دودھ نکالنا، جانور کا دودھ نکالنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، لیکن میرا نبی نکال رہے، یہ ہاتھ ہیں نہیں لگاتے، اشارہ کرتے تو بھی دودھ نکل جاتا ہے نا، کیونکہ ان ہاتھوں سے تو وہ کمال ہوا ہے جو شاید کسی ہاتھوں سے کمال ہوا ہو، شاید کسی ہاتھوں سے اتنا کمال ہوا ہو جتنا کمال ان ہاتھوں سے ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے دودھ نکال رہے، اگر بکری کا تھن سوکھا پڑا ہے حضور کا ہاتھ لگ گیا تھن میں دودھ پیدا ہو گیا ہے۔ ام معبد کی بکری بتایا پچھلے ہفتے، تو آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ سے دودھ نکال لیا کرتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، مشکات کی حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ ویخیط صوفہ ویعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ۔
ماں عائشہ صدیقہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اگر پھٹ جاتی تو آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنی نالین سی لیا کرتے تھے. بہت سلو ہے یار. اپنی نالین اپنے ہاتھوں سے سی لیا کرتے تھے. اور آقا علیہ السلام اپنے کپڑے میں اپنے ہاتھوں سے پیوند لگا لیا کرتے تھے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے پیوند لگایا, بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے جوتے کو بناتا ہے اور اپنے کپڑے میں پیوند لگاتا یا سلائی کرتا ہے تو جیسے میٹھا کھانا اس کے لیے سنت ہے ویسے یہ کام کرنا بھی سنت ہے. ویسے بھی حلال روزی پہ اس سے پہلے بڑی مکے میں بولا پچھلے ہفتہ, تو حلال روزی میں عام طور سے آدمی تو کتراتا ہے یار کہ حلال روزی کمان شارٹ کٹ تو حلال روزی ہی میں ہے. ترقی کے لیے شارٹ کٹ, آپ کہیں گے ترقی کے لیے حلال روزی میں شارٹ کٹ, ہم کہیں گے پوچھو جا کے آتے اورنگزیب سے, بتایا تھا چونی میں کتنا دھمال ہے. اپنے استاذ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اپنی محنت کی کمائی چونی, بڑا تفصیلی واقعہ بتایا میں نے, اس سے پہلے مجمع میں بتایا. چونی پیش کر دیا, 14 سال میں اللہ تعالیٰ نے اسی چونی کے ذریعے سے کروڑ پتی بنا دیا تھا. یہ چونی کا کمال ہے. تو حلال روزی میں ترقی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے نال شریف سی لیا کرتے تھے, نالین مبارک. اور آقا علیہ السلام اپنے کپڑے میں پیوند بھی لگا لیا کرتے تھے. تو کپڑا سینا بھی حضور کی سنت ہے. اچھا جو ٹیلر ہوں گے تو خوش ہو جائے بھائی, زور سے یار ٹیلر خوش ہو جائے. ایک چیز اور بتا دیں, کہاں مالیگاؤں میں حضرت ٹیلر کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بنکر زیادہ ہیں, تو ٹینشن نہ لو, کپڑا بننا بھی انبیاء کا طریقہ رہا ہے. کہا کس نبی نے کپڑا بنا ہے؟ کہا حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے روئی کا اور کپاس کا استعمال کر کے کپڑا بنا ہے. تو کپڑا بننا یہ بھی نبیوں کی سنت میں شامل رہا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بنا ہے, حضرت زکریا نے کپڑا سیا ہے. حضرت ادریس کپڑا بن رہے ہیں, حضرت زکریا سی رہے ہیں, اور میرے نبی سب کام کر رہے ہیں. آقا سب کر رہے ہیں, کیونکہ ساری خوبیوں کا مالک اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا ہے, ساری خوبیوں کا حامل. تو حضور سب کر رہے ہیں, کپڑا بھی سی رہے ہیں اپنے ہاتھ سے. وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ, حضور گھر کا کام بھی کر لیتے تھے. گھر کا کام اپنے گھر میں پانی لے آنا, گھر میں صفائی کر لینا. حالانکہ حضور کو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں تھی, حضور تو خالی اشارہ کر دیتے سب ہو جاتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے اشارہ کیا, میرے نبی کا ارادہ ہوتا ہے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. ارادے میں بہت کچھ ہو جاتا ہے نا, ارادے میں قبلہ بدل جاتا ہے. ارادہ ہی ہے, دعا نہیں ہے, نہ کہا ہے, ارادہ کیا قبلہ بدل گیا. تو نبی کے ارادے سے جب قبلہ بدلتا ہے تو گھر میں کتنی اللہ تعالیٰ شوکت تو ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کی فرشتوں کی جماعت کو بھیج کر نہ جانے کتنا کام کروا دیتا, سمجھ رہے نا. لیکن کام بھی کیسا کر رہے ہیں فرشتے, آتے ہیں تو سلام پڑھتے ہیں, ہے نا, صفائی وغیرہ چاہے تو کر لیتے, لیکن حضور اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے میری امت کو معلوم ہو جائے میں اپنی امت کے لیے آئیڈیل ہوں. اگر کوئی گھر کا کام کرے تو کوئی یہ نہ کہے کہ جورو کا غلام ہو گیا, بلکہ یہ کہے کہ مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہے. سمجھے نا, کوئی یہ نہ کہے کہ جورو کا غلام ہے, مصطفیٰ کا غلام ہے. یہ بولتی ہوئی دنیا نظر آئے, اس لیے آقا علیہ السلام گھر کا کام بھی کر لے رہے ہیں. موقع ہے گھر کا کام بھی کر لے رہے ہیں, ہاتھ بٹا لے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کما یعمل احدکم فی بیتی, جیسے کہ تم میں کا کوئی اپنے گھر میں کام کرتا ہے. اس کے بعد ماں عائشہ صدیقہ فرماتی وَيَعْلِبُ شَاطَهُ, اور آقا علیہ السلام بکری کا دودھ بھی نکال لیا کرتے تھے. بکری کا دودھ بھی حضور نکال لیا کرتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دودھ کو پسند فرماتے کہ وہ دودھ نوش فرماتے, صحابہ کو پلاتے, اور خود آقا علیہ السلام اس کا دودھ بھی نکال لیتے. تو دودھ اتنا مرغوب. ایک بات اور سمجھ لے, ہمارے یہاں محرم کا موقع آتا ہے تو شربت پہ نہ جانے کتنی طرح کے منہ کھل جاتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو شربت کو بولتے ہیں غلط ہے, ان کو شراب نظر آتا ہے. شراب پہ حالانکہ ان کا بیان نہیں ہوتا جاتا, کیونکہ معلوم ہے اپنی قوم جو ہے نا ٹوپی پہن کے جا کر کے ہائی وے پہ پی رہی ہے, اور بول دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو شراب پہ ان کا بیان نہیں آئے گا, لیکن شربت پہ برابر بولیں گے ارے امام حسین کا شربت غلط, ان کا شربت غلط, ان کا شربت غلط. ہم کہتے ہیں بابا حدیث تو پڑھ لو, کیا حضور نے شربت پیا ہے کہ نہیں پیا ہے؟
اگر حضور نے پی لیا ہے تو تو غلط ہو گیا، نہیں پیا تو ہم غلط ہو گئے، لیکن الحمدللہ ہمارے نبی نے نوش فرمایا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ پیدا ہوگا 14 صدی کے بعد ایک ایڑا، 13 صدی کے بعد پیدا ہوگا جو اپنے آپ کو بہت کچھ لگائے گا، اس کے ماننے والے شہید بھی اس کو کہیں گے، وہ نالائقیاں بھی کرے گا، اور اس کی نالائقیوں کا وہیں سے مصطفیٰ جواب دے رہے ہیں کہ جو شربت ہے میں نے بھی پیا ہے، میرے صحابہ نے بھی نوش کیا ہے۔ دودھ اور پانی ملا کے کیا بنتا ہے؟ زور سے بولیے، ہاں میں بولوں گا چائے، زور سے بولیے، چائے بھی بنتی ہے، شربت بھی بنتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو آقا علیہ السلام نے وہ دودھ پیا ہے جس میں پانی حضور نے خود ملوایا تھا، بہت سلو ہے یار، پانی ملوایا تو وہی تو شربت ہے، آقا علیہ السلام نے اس کو پیا، اور اس سے پہلے کھجور کا شربت تو چل چکا ہے، کھجور کا شربت تو بیان کیا جا چکا ہے۔ دیکھیں یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ پہلے ایک عادت بتا دوں، پلانے میں پانی پلانا ہو، دودھ پلانا ہو، چائے پلانا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ داہنے سے ادھر سے دیا جائے، بائیں سے نہیں شروع کیا جائے گا، جو داہنے ہوگا چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اس کا حق ہے، ہاں وہ اگر چاہے تو دے سکتا ہے کسی کو، طریقہ ہے کہ داہنے سے دیا جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، ایسی خدمت میں رہے کہ حضور اگر نہانے جائے تو پانی بالٹی میں بھر کے اور مٹکے میں بھر کے جو لاتے وہ انس بن مالک ہے، ایسی خدمت کی، حضور وضو کرے پانی انس لے کر کے آئے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی۔ تو حضرت انس فرماتے حلبت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ داجن وشیب لبنها بماء من البیر التي فی دار انس، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا دودھ نکالا، حضرت انس فرماتے میں نے دودھ نکالا، نکالنے کے بعد وہ بکری جو میرے گھر میں پلی ہوئی تھی، داجن پالتو، اور پالتو جانور کے بارے میں بتائے، جانور دو ہیں، ایک جنگلی ایک پالتو ہے، جنگلی کون بنا؟ پالتو کون بنا؟ جو نبی کے قریب آ گیا وہ پالتو ہو گیا، جو دور چلا گیا وہ جنگلی ہو گیا۔ آپ کہیں کیسے؟ کا آدم علیہ السلام کو اللہ نے حج کے لیے بلایا، میدان عرفات میں سارے جانور گئے، جتنے جانور پالتو ہیں سب حاضر گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر ہاتھ رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پالتو بنا لیا ہے۔ تو جس پہ نبی کی شفقتیں ہوں وہ پالتو ہوتا ہے، یہی سے نقطہ لے لو، جب جانور نبی کے دستے شفقت کے نیچے ہو تو وہ جنگلی نہیں ہوتا، وہ پالتو ہوتا ہے، تو وہ انسان جو نبی کی غلامی کے تحت ہوتا ہے وہ جنگلی نہیں ہوتا ہے، وہ حضور غوث پاک کا غلام ہوا کرتا ہے، اولیاء کا غلام ہوتا ہے۔ جنگلی پن کو دور کرنا ہے تو نبی کی محبت سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ جی تو فرماتے میں نے دودھ نکالا، پالتو جانور جو بکری پالتو تھی اس کا دودھ نکال لیا، نکالنے کے بعد وہ دودھ اس پانی سے ملایا گیا جو پانی اس کنویں کا تھا، جو کنواں حضرت انس کے گھر میں تھا، حضرت انس کے گھر میں خود کنواں تھا، تو اس سے پانی نکالا گیا۔ فَآتَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدحا فشربا، تو ایک پیالہ، ایک پیالے میں کتنے لوگ پیئیں گے یار، لیکن جو میں بتا چکا ہوں پیالہ نبی کا پیالہ ہے، وہ اس کی حد کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم تو عطائے رسول کے پیالے کا اندازہ نہیں لگا پا رہے یار آج کل۔ جب عطائے رسول کے پیالے کا اندازہ نہیں تو رسول کے پیالے کا اندازہ کیا لگائیں گے ہم؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو پیالہ پیش کیا گیا، حضرت انس نے پیش کیا، حضور نے پی لیا، حضور نے نوش فرمایا۔ اب دیکھو وَعَلَى يَسَارِهِ ابو بکر وَعَنْ يَمِينِهِ اعرابی کے، بائیں طرف ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، دائنی طرف ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، اور ابو بکر کی شان جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر داخلہ جو عطا کریں گے وہ ابو بکر صدیق ہے، مقام اتنا زبردست ہے، جنت کے دروازے تمنا کرے ابو بکر آ جائیں، تو ابو بکر کی یہ شان، آج ابو بکر بائیں طرف خالی بیٹھے، دائنی طرف ایک دیہاتی بیٹھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے نوش فرمایا، اور نوش فرمانے کے بعد فقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا؟ آرابی کو۔ جیسے آرابی اور دیہاتی کو دیا، وہ پینے کی شروعات کر رہا ہے، تو حضرت عمر کیا کہتے؟ آتی ابا بکر،
हुजूर इस देहाती को अल्लाह देते हुए अबू बकर को दे दिया जाता तो अच्छा होता। बहुत सिलो है यार, वहां तो सुनना खाली मकसद है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इस्लाम मुसावात का कैसा ज़हन देता है, मर्तबा मर्तबा है, लेकिन शरीयत के कानून में सब बराबर हो रहे हैं। तो आते उमर ने कहा, हुजूर उमर को मालूम है कि आगे बोलेंगे लोग कि उम्मती बढ़ ना जाए, तो इसलिए उमर सवाल करे कि देखो देहाती अबू बकर है, देहाती देहाती है, अबू बकर अफजल व आला है, और देहाती अमल में बढ़ नहीं पाएगा अबू बकर से। लेकिन देखो खाली मामला क्या है, वो दाहिनी तरफ बैठा है, ये बाईं तरफ बैठे, हुजूर ने देना चाहा जैसे ही, तो आते उमर कहते हैं हुजूर अबू बकर को दे दें आप। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर ने क्या किया, फ़अतल अअराबिय्यल्लज़ी अन यमीनिही सुम्मा क़ाल अलैमन फलैमन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती को प्याला दिया और फरमाया उमर दाहिनी तरफ से दिया जाएगा, दाहिनी तरफ से दिया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने दाहिनी तरफ से दिया जाएगा। क्या ज़हन अता फरमाया हुजूर ने कि उसूल बाय उसूल है। हाँ, ये और बात है कि उस देहाती का हक बनता है, वो देहाती अगर उठा करके दे दे तो अलग बात है, वो खुद अपना हक दे दे तो अलग बात है। ऐसे ही हदीस पाक में आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीने के बाद आमतौर से कुल्ली किया करते थे। दूध पीने के बाद चूंकि दूध के अंदर चिकनाहट होती है, तो वो मुंह में कुछ ना कुछ रहता है, अजीब लगा करता है दूध पीने के बाद। और पेवर मिल जाए तो क्या बात है यार, पेवर दूध बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल। और गाय का हो तो क्या बात है ना बहरहाल। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीते तो दूध पीने के बाद कुल्ली किया करते थे। खुद हदीस पाक में आते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत कहते हैं, हुजूर ने फरमाया, हुजूर का तरीका क्या था, इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारिबा लबनल फदा बिमाइन फमग़वा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया और दूध पीने के बाद हुजूर ने कुल्ली की। लोग ये ना समझे कि कुल्ली तो यार गलत चीजों में की जाती है, तो आका ने क्या फरमाया, इन्ना लहू दसमा, कि मैंने दूध पीने के बाद कुल्ली इसलिए कर दी है कि दूध के अंदर चिकनाहट होती है, चिकनाहट होती है, इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने कुल्ली की है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध भी पसंद। अच्छा एक चीज और हुजूर ने बता दिया, दूध पीने से वजू नहीं टूटता है। बहुत सिलो है यार, हमारे यहाँ तो इफ्तारी करने के बाद ही लोग समझते हैं कि वजू टूट गया। नहीं नहीं, बड़ा मजबूत वजू होता है। हाँ, ये और बात है कि कुछ चीज़ों के करने के बाद वजू कर लेना बेहतर है। जैसे गाली दे दिए वजू नहीं टूटता, लेकिन वजू कर लेना बेहतर है। मसला समझे आप, गाना गा लिए तो गाना गाने से अगर से वजू नहीं टूटता है, लेकिन वजू कर लेना मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब है। अगरचे वजू नहीं टूटता है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके करने से वजू नहीं टूटता, लेकिन वजू कर लेना ये पसंद है अल्लाह ताला की बारगाह में, मुस्तहब है वजू कर लेना। करना भी चाहिए कि जब वजू करता है बंदा तो पानी के साथ साथ गुनाह भी तो झड़ जाते हैं, गुनाह भी झड़ जाता है। हुजूर ने क्या फरमाया, वजू करने से पहले अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो 3 आजाद होया, सर का मसा किया, 4 काम किए, लेकिन बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला पूरे बदन को गुनाहों से पाक और साफ फरमा देता है। क्या चाहिए, गुनाह से पाक साफ हो रहे हैं, नहा कर बोले सवेरे नहा लो तबीयत फ्रेश हो जाए, का वजू बना लो गुनाह से फ्रेश हो जाए। सही है ना, तबीयत फ्रेश करना है तो गुस्ल करना है। अच्छा, गुस्ल भी कोई मामूली नहीं है, गुस्ल भी कोई मामूली नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब गुस्ल करता है तो गुस्ल करने में पानी के जितने कतरे जमीन पर गिरते हैं, हर कतरे के बदले अल्लाह ताला नेकियां अता फरमाता है, हर कतरे के बदले अल्लाह ताला नेकियां अता फरमाता है। ये गुस्ल का भी मामला है कि हर कतरे पे अल्लाह ताला नेकियां देता है। ऐसे एक हदीस पाक में आया, अब काफिर देखो खाना, मोमिन देखना थोड़ा ही खाता है, और मैंने जितने अल्लाह के नेक बंदों को अभी देखा, वो 1 रोटी 1.5 रोटी बहुत हो गया, वो भी चपाती, वो फुल हो गए उसी में। और जनाबे हाँ बैठ गए तो बैठ गए, सही है ना, बैठ गए तो बैठ गए। तो हदीस देखे, बड़ी प्यारी हदीस पाक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाफ़हु सैफ़ुन काफ़िर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक काफिर मेहमान बना। क्या बना? काफिर। अब आप बोले यार हुजूर ने तो काफिर को भी खाना खिलाया बुलाया है, कुछ लोग बोलते ना हुजूर ने तो काफिर की भी रियायत की है। तो हम पहले एक बात समझा दें, काफिर कई तरीके के होते हैं। काफिर, एक काफिर असली होता है, उसके साथ हुजूर ने बड़ी नरमी की है।
ایک کافر مرتد ہوتا ہے، اس کے ساتھ بڑی سختی کی ہے، ہاں اگر کعبے کے پردے میں بھی جا کے چھپ گیا تو فرمایا وہیں مار دو اس کو، ابن خطل۔ تو کافر مرتد کے ساتھ سختی، کافر اصلی کے ساتھ نرمی، اور کافر منافق کو تو مسجد سے نکال دیا حضور نے، سمجھے نا؟ تو پہلے دیکھو کس کافر کے ساتھ حضور کا رویہ رہا، پھر مزید یہ کہ جو کافر آیا ہے، تو جو کافر آیا ہے وہ ایمان لائے گا نہیں لائے گا ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن ہمارے نبی کو معلوم ہے، جو ہماری بارگاہ میں آ گیا ہے، اگرچہ ابھی تک کافر تھا لیکن میری خدمت میں آنے کے بعد مسلمان ہونا فائنل ہو گیا ہے، مسلمان ہونا فائنل ہو گیا۔ آقا کا دربار ہے، حضور کو معلوم ہے، اللہ والوں کو معلوم ہے جی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کی ضیافت کی۔ آیا کافر، جب حضور کی بارگاہ میں دسترخوان پہ بیٹھا، فامر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاتن، ایک بکری کے تعلق سے حضور نے حکم دیا کہ دودھ پیش کیا جائے۔ ہاں ہمارے یہاں کچھ بھی کوئی آتا ہے بھئی یہ لے لو وہ لے لو، آقا علیہ السلام نے مہمان کو جو ہے دودھ پلایا، دودھ پیش کیا۔ فحلبت، بکری دوئی گئی، پورا دودھ پی گیا وہ کافر، پورا پی گیا۔ حضور نے پوچھا اور؟ تو کہا ہاں اور۔ حضور نے دوسری بکری ثم اخرى، پھر دوسری بکری کے بارے میں حکم دیا کہ اس کا دودھ نکالا جائے، اس کا دودھ نکالا گیا۔ حضور نے فرمایا پیش کرو، دیا گیا، کافر پھر پی گیا۔ حضور نے فرمایا اور؟ کہا ہاں اور۔ حضور نے تیسری بکری کے بارے میں حکم دیا، اس کا دودھ نکالا گیا، اور جیسے ہی نکالا گیا حضور نے فرمایا دو، 7 مرتبہ 7 بکریوں کا دودھ 7 پیالے میں آیا، کافر کو دیا گیا، پی گیا، 7 پیالے میں پی گیا۔ اس کے بعد چلا گیا۔ ثم اصبح من الغد، دوسرے دن جب سویرا ہوا آقا کی بارگاہ میں آیا، فاسلم، اسلام لے آیا۔ 7 بکریوں کا دودھ اس کو پلایا گیا تھا، اور دوسرے دن جب مسلمان ہو گیا آقا نے پھر فرمایا دودھ پیش کرو۔ ایک بکری کا دودھ نکالا گیا پیالے کے اندر، لایا گیا، جیسے ہی پیا تو وہ پیالے کا دودھ بھی نہ پی سکا۔ ایک بکری کا دودھ ایک پیالے میں آیا، پی نہ سکا، اور ایک روز پہلے 7 بکریوں کا دودھ پی گیا تھا، دوسرے دن ایک بکری کا دودھ ایک پیالے میں آیا، پی نہ سکا۔ اب یہیں پہ اندازہ، پہلے آگے کی حدیث کیا ہے پہلے سنیں آپ۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ ایمان کے ساتھ کھاتا ہے تو تھوڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور آدمی بے ایمانی کے ساتھ اگر کھانے لگتا ہے آنے دو، بے ایمان ہے وہ، کھانے پہ کھا رہا ہے، جب بے ایمانی کے ساتھ کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہومان لا یشبعان، حضور نے فرمایا 2 بھوکے ایسے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، منہوم الدنیا و منہوم العلم، ایک بھوکا دنیا کا بھوکا اور دوسرا بھوکا علم کا بھوکا۔ دنیا کے بھوکے اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا، دنیا کتنی آ جائے آ جانے دو، پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور جو علم کا بھوکا ہوتا ہے کتنا بھی معلوم ہو جائے وہ اور بار بار پڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو کافر تھا، ایک دن پہلے 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اور دوسرے دن ایک بکری کا دودھ بھی نہیں پی پا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فلم یستتمھا، مکمل نہ پی سکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ المؤمن یشرب فی نعام واحد والکافر یشرب فی 7 امعاء۔ حضور نے فرمایا کافر جب کھاتا ہے یا پیتا ہے تو وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، وہ اپنی 7 آنتوں کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اللہ کا نیک بندہ ایمان والا وہ کھاتا ہے تو خالی ایک ہاتھ سے کھاتا ہے، ایک ہاتھ سے کھاتا ہے، خالی ایک ہاتھ کو بھرتا ہے، اور کافر جب کھاتا ہے تو وہ 7 ہاتھوں سے کھاتا ہے۔ اسی لیے 7 بکریوں کا دودھ بھی کم پڑ گیا اور ایمان والا ہو گیا تو ایک ہاتھ بھر گئی اور پیٹ بھر گیا۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اتنا پسند کہ خود حضور نوش فرمائے، مہمانوں کو بھی پلا رہے ہیں، اور حضور کا دودھ ہے، کافر پیے تو مسلمان ہو جائے، صحیح ہے نا؟ حضور کا دودھ ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا دودھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرما دیا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ضرور بتا دیں، کافر کی ضیافت کرنا کیسا؟ اپنے یہاں چلتا ہے معاملہ، بولے حضرت میں ان کے یہاں کاروبار کرتا یہ کرتا، تو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کاروبار کریے، سب کریے، لیکن ان سے معاملات، ان کے معاملات لیجئے مت۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے ہمارے تعلقات ہیں تو اس کے دین میں جو ہے ہم کو کرنا پڑے گا، لگانا پڑے گا، مبارکبادی پیش کرنی پڑے گی۔ نہیں، ہم بلال کے غلام ہیں،
امیہ ظلم کر رہا ہے، غلام ہے اتے بلال امیہ کے، یہ دنیاوی اعتبار سے غلامی ہے. وہ امیہ پوری طاقت جھونک رہا ہے کہ بولتے کہ بہت سارے خدا ہیں، لیکن بلال کہتے نہ، تیرے یہاں کام تو کر سکتا ہوں، غلامی تو تیری کر سکتا ہوں دنیاوی اعتبار سے، لیکن کلمہ تو مصطفیٰ کا پڑھا ہے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا، اس لیے مار کھانا گوارا ہے لیکن تیرا دین اور دھرم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو کام کچھ بھی کریے آپ، کچھ بھی کریے، لیکن طریقہ حضرت بلال کا ہونا چاہیے، طریقہ حضرت بلال کا. تو اس کی میزبانی کرنا یا اس کی دعوت قبول کرنا کیسا؟ تو فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت جو غوث پاک کا قلم ہے، انہوں نے لکھا، کیا لکھا؟ فرماتے ہیں کہ ان کی دعوت قبول کرنا، اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک یہ کہ ہم کھائیں گے تو ہم اس کی طرف چلے جائیں گے، تو فرمایا یہ دعوت آگ ہے، آگ، سمجھ رہے نا، ان کی ضیافت کرنا یہ آگ ہے کہ جہنم کی طرف لے کے جا رہی. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کھائے گا تو ہمارے قریب آ جائے گا، فرماتے بہتر ہے کھائے گا ہمارے قریب آ، جیسے ہمارے نبی نے کیا، دودھ پلایا قریب ہو گیا، دودھ پلایا قریب ہو گیا. اور تیسری صورت نارمل ہے، نارمل ہے، نہ اپنے جانے کا خدشہ ہے، نہ اس کے آنے کی کوئی امید ہے. تو فرماتے ایسی صورت میں اس کی دعوت قبول کرنا، ضیافت کرنی، خالی اس کی دعوت قبول کرنا یہ جائز ہے، بچنا بہتر ہے. بچنا کیا ہے؟ بہتر ہے. پورا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ 3 مسئلہ سیکھا آپ نے. اب مخدوم پاک کا قول، ایک مسئلے پہ 1000 رکعت کئی نوافل کا ثواب ملتا ہے. 3000 کا ثواب ملا؟ ایک بار زور سے تو بولیے یار جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پسند، آپ خود بھی نوش فرماتے، مہمان کو بھی پلاتے. ایک حدیث پاک میں مستدرک الصحیحین کے اندر ہے، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا رفعت للسدرہ، آقا فرماتے مسجد نبوی کے اندر ایک دن سدرہ تک سارے پردے میرے لیے اٹھا دیے گئے. بہت سلو ہے یار، میرے لیے، نبی کے لیے تو جب چاہا، جب مصطفیٰ نے چاہا، جب پردے اٹھائے گئے. بخاری کے حدیث پاک ایک مرتبہ ممبر پہ حضور بیٹھے ہوئے، آقا فرماتے میں اس ممبر پہ بیٹھ کر کے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. خود آقا علیہ السلام نے فرمایا میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. آقا فرماتے ایک موقع وہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجد میں بیٹھ کر سدرہ کو دیکھ رہا ہوں. سمجھے کہ نہیں؟ تو حضور کے لیے پردے اٹھائے گئے. کئی بار ایسا ہوا. اور میرے نبی کے لیے پردہ کیسا؟ آدمی پردہ اس سے کراتا ہے جس سے بات نہیں کرنا پسند کرتا ہے، تعلق ختم کر دیتا ہے. اور میرا خدا تو اپنے محبوب سے بات کرنا چاہتا ہے، تبھی تو ایسی بات کر رہا ہے کہ کسی کو معلوم بھی نہیں پڑ رہا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ایسی وحی کی جو اللہ ہی جانتا ہے، رسول اللہ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. تو سدرہ کا پردہ اٹھا. اب پردے پہ جب بات آئی تو 2-4 باتیں لیں گے ضرور آقا علیہ السلام کی نظر کے بارے میں. میرے نبی کی نظر میں بھی کمال ہے یار. میرے نبی کی نظر اگر کسی پہ پڑ گئی تو وہ قبلہ بن گیا ہے. ابو بکر پہ نظر پڑ گئی تو قبلہ صحابہ بن گئے، امام صحابہ، مرجع صحابہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑا کمال ہے، بڑا دھمال ہے. جس پہ نظر پڑی اس کا بیڑا پار ہو گیا. حوض کوثر کو حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں. پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے، اب یہیں پر غیر مقلدین کے 3 اعتراض کا جواب دے دیا جائے. نماز غائبانہ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ نماز غائبانہ، جنازے کی نماز غائبانہ پڑھنا. انتقال ہوا ہے کہاں؟ عرب شریف میں، ہندوستان میں، بولے یہی پڑھ لو. جنازہ یہاں نہیں ہے، وہاں ہے، اور یہاں پڑھ رہے ہیں. اور دلیل میں کیا ہے؟ 3 روایتیں پیش کریں. پہلی روایت کیا پیش کریں؟ حضرت معاویہ ابن معاویہ کی روایت، معاویہ ابن معاویہ کی روایت ایک. دوسری روایت غزوہ موتا جو روم کے علاقے میں ہوا. حضور مسجد نبی میں بیٹھ کر کے منظر کشی کر رہے تھے. فرمایا جھنڈا لیا ہے جعفر طیار نے، اب وہ شہید ہو گئے. جھنڈا لیا ہے زید نے، اب وہ شہید ہو گئے. جھنڈا لیا عبداللہ بن رواحہ نے، وہ شہید ہو گئے. اب جھنڈا اللہ کی تلوار نے لیا، اللہ نے اسے فتح عطا فرما دیا ہے. بخاری کی حدیث ہے، حضور منبر پہ بیٹھ کر کے پورا نقشہ بتا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. جب بھی کوئی شہید ہوتا حضور فرماتے جنازے کی نماز پڑھو. جب بھی کوئی شہید ہوتا حضور فرماتے نماز پڑھو. تو کیا بتایا کہ دیکھو موتا 2 مہینے کی دوری ہے مدینے سے، 2 مہینے کی دوری. وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، نماز جنازہ کہاں پڑھی جا رہی ہے؟
مدینے کے اندر پڑھی جا رہی ہے. تو کہا دیکھو غائبانہ یہی تو ہے. 2 صورتیں ہو گئی, معاویہ ابن معاویہ کی جن کی حضور نے جنازے کی نماز پڑھی, اور غزوہ موتا میں جو شہید ہوئے ان کے جنازے کی نماز. اور تیسرا معاملہ حضرت اسما جو حبشہ کے بادشاہ تھے, جب وہ حبشہ میں ان کا انتقال ہوا, حضور نے مدینے میں ان کے جنازے کی نماز پڑھی ہے. بہت سلو ہے یار. تو لوگوں نے کہا لاؤ ہم بھی پڑھیں گے. حضور نے پڑھا ہے, ہم بھی پڑھیں گے غائبانہ. میں بولتا رہے بابا جنازہ سامنے ہونا شرط ہے. کہا حضور کے سامنے تھا کیا؟ اب ہم کہیں گے پاگل تو امتی بن کے رہا ہے. میرا نبی نبی ہے, میرا نبی نبی ہے, اس کے سامنے کوئی پردہ نہیں. میرے نبی کے سامنے سارے پردے ہٹا دیے گئے. خود عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ, ان کی روایت ہے, یہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھ رہے تھے اور ہم کو یہ یقین تھا کہ مصطفیٰ کے سامنے جنازہ پیش کر دیا گیا ہے, حضور کے سامنے جنازہ پیش کر دیا گیا. اور اگر نہیں, اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں بھی یہی ہے. فتاوی رضویہ میں تو اعلیٰ نے پورا رسالہ ہی لکھا ہے, چھپا ہوا بھی ہے, 4تھا حصہ جو پرانا نسخہ ہے, پڑھے اس میں نماز غائبانہ کے بارے میں. کیا جوابات میرے رضا نے دیے ہیں. اور جواب دمدار وہی دیتا ہے جو دمدار ہوتا ہے, اس کے اوپر والے بھی دمدار ہوتے ہیں, سمجھے نا. ورنہ دمدار تو دبا بھی نہیں دے پاتا. معاملہ آتا ہے دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. اور میرے رضا کا معاملہ ایسا ہے کہ جب بھی معاملہ آتا ہے تو اچھے اچھے لوگوں کے دم اٹھا کے بتا دیتا ہے کہ یہ مادہ نظر آتا ہے, سمجھے کہ عالم کے بیس میں کوئی اور ہے. یہ رضا کا قلم ہے. تو اعلیٰ علی رحمت اللہ نے لکھا. تو وہ جنازے کی نماز غائبانہ بظاہر دکھ رہی ہے لیکن وہ غائبانہ نہیں ہے, کیونکہ حضور کے سامنے تو جنازہ موجود ہے نا. اور جنازہ امام کے سامنے چاہیے. امام دیکھ رہا, مقتدی کا دیکھنا ضروری نہیں ہے, سامنے ہونا چاہیے. کہا کیسے؟ کہا پہلی صف والے تو جنازہ دیکھ رہے ہیں, دوسری صف والے, تیسری صف والے کہا نہیں دیکھ پا رہے ہیں, لیکن کہا امام کے سامنے. کہا بس تو تینوں معاملے میں امام الانبیاء کے سامنے جنازے موجود رہے ہیں, حضور کے سامنے موجود ہو تو کیا ٹینشن ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا معاملہ ہی الگ ہے. جب معراج سے حضور تشریف لائے تو مکے کے باشندے شرارت پہ اتر آئے, بہت شرارت کی. تو اس شرارت کے ٹائم پہ کچھ سوالات کرنے کے لیے آئے کہ آپ رات میں مسجد اقصیٰ گئے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کبھی نہیں گئے مسجد اقصیٰ, کبھی نہیں گئے مسجد اقصیٰ. تو اس لیے سوالات کریں گے, اگر یہ نہیں گئے ہوں گے جواب نہیں دے پائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں ہیں, سوال کر رہے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث پاک فرماتے ہیں کہ سوال کر رہے ہیں قریش کے لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سے جتنے پردے تھے مسجد اقصیٰ تک سارے پردوں کو اٹھا دیا, سارے پردوں کو اٹھا دیا. جو سوال وہ کرتے ہیں حضور دیکھ کر کے وہ جواب عطا فرما دیتے ہیں, حضور وہ جواب عطا فرما دیتے ہیں. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے راستے میں قریش کے قافلے کو دیکھا ہے جو آ رہا تھا. کہا کب آئے گا؟ کہا بدھ کے دن آئے گا. کہا یار یہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولے, بولے بدھ کے دن آئے گا, تو اب تو آئے گا. بدھ کے دن سب نظر جمائے بیٹھے, کب آئے گا, کب آئے گا, کیونکہ حضور کو جھوٹا ثابت کرنا ہے. لیکن پاگلوں کو یہ نہیں معلوم ہے میرا رب اپنے محبوب کی سچائی کے لیے دنیا کا نظام بھی بدل دیتا ہے, اپنے محبوب کی سچائی ثابت کرنے دنیا کا نظام بھی بدل دیتا ہے. کہا کیا معاملہ؟ کہا بدھ کا دن ہو گیا, پوری شام ہونے والی ہے. کہا ہنسنے لگے, ابھی تک نہیں آیا, صرف ڈوبنے والا ہے, نہیں آیا صرف ڈوبنے والا ہے. یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن سورج کو 1 گھنٹہ ٹھہرا دیا تھا, سورج کو 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا. کیوں؟ یہی سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کا نظام بدل دیتا ہے, دنیا کا سسٹم بدل دیتا ہے. سسٹم یہ کہتا ہے سورج ڈوب جائے, خدا کا قانون یہ کہتا ہے محبوب کی عظمت کو سلام ہو جائے, ہے نا, روک دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردے اٹھا دیے گئے. تو ایسے ہی سدرۃ المنتہا, حضور فرما سدرۃ المنتہا کہاں؟ جہاں جبرائیل بھی کہ اب نہیں جا سکتا میں. نا اگر گیا تو پر جلیں گے. آپ تو نور کے ہو, جلیں گے کیسے پر؟ بہت سلو ہے یار. آپ تو نور کے ہو, پر کیسے جلیں گے؟ نور کا تو بدن ہی نہیں ہوتا. تو جبریل کہیں گے بلا شبہ بدن نہیں ہوتا, نور ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دیا ہے کہ جب وہ نور چاہتا ہے تو اس کے پر بھی آ جاتے ہیں, پاؤں بھی آ جاتے ہیں, اور اس کے بدن کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت فرما دیتا ہے نا. تو پر جل جائیں گے, ہم نہیں جاؤں گا آگے. حضور جا رہے ہیں آگے,
حضور آگے جا رہے ہیں سدرۃ المنتہا. آقا فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا فرماتے ہیں رفعت للسدرہ، سدرہ میرے سامنے پیش کر دیا گیا. سدرہ یہ بیری کا جھاڑ ہے جس پہ اللہ کی رحمت خوب. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کیا بیان کیا جائے انوار و تجلیات اس کے اوپر کیا ہیں. تو حضور فرماتے فَإِذَا الْأَرْبَعَةُ أَنْهَارٌ، تو مجھے سدرہ جب میرے سامنے اس کا پردہ اٹھایا گیا دکھایا گیا تو میں نے 4 دریاؤں کو بہتے ہوئے دیکھا. 4 دریاؤں کو بہتے ہوئے دیکھا. نہران ظاہران و نہران باطنان. حضور نے فرمایا 2 دریا ظاہر ہیں 2 دریا چھپے ہوئے ہیں. 2 دریا ظاہر ہیں 2 دریا چھپے ہوئے ہیں. وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ. حضور نے فرمایا جو دریا ظاہر کر دیے گئے ہیں جنتی ہے، ایک دریائے فرات ہے اور دوسرا دریائے نیل ہے. یہ جنتی دریا ہے، زور سے بولو نا یار، یہ جنتی دریا ہے. حضور نے فرمایا 2 ظاہر کر دیے گئے، دریائے فرات دریائے نیل کو. وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ. رہے 2 دریا جو چھپا کے رکھے گئے تو وہ جنت میں ہیں. جنت میں. کہا وہ دونوں دریا کون ہیں؟ تو کہا وہ دریا ہے جنہیں کوثر و سلسبیل کہا جاتا ہے. اور میرے رضا نے تو بڑے اچھے انداز میں کہا جس کو دنیا دریا کہتی حدیث میں دریا کہا گیا. میرے رضا یوں فرماتے جن کے 2 بوند ہیں، جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. تو حضور کی رحمت بہت ساری ہے، 2 بوند خالی ہے. ایک بوند سے نہر کوثر جاری ہے اور دوسرے بوند سے سلسبیل جاری ہے. یہ آقا علیہ السلام کی رحمت کے 2 بوند ہے، ورنہ مصطفیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. حضور کی رحمت کا صدقہ ہے. تو 2 دریا، ایک نہر کیا کہتے ہیں کوثر اور ایک دریائے سلسبیل. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دیکھا میں نے تو میرے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے. کتنے پیالے؟ 3 پیالے. 2 حضور کو پسند، ایک ناپسند دنیا میں. 3 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالہ قدح فیہ لبن وقدح فیہ عسل وقدح فیہ خمر. 3 پیالے. ایک پیالہ دودھ سے بھرا تھا، ایک پیالہ شہد سے بھرا تھا اور ایک پیالہ شراب سے بھرا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو شہد کو بھی لے لیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں بھی شفا رکھا ہے. شہد کو بھی حضور لے لیتے. اور آقا چاہتے تو شراب کو بھی لے لیتے کیونکہ جنتی شراب حلال ہے. صحیح ہے نا؟ جنت شراب پیئیں گے نہیں پیئیں گے؟ ارے بولو پیئیں گے نہیں پیئیں گے؟ شوق سے پیئیں گے. کوئی ناپاک توڑے نہیں جنت کی شراب. جنت کی شراب پاک بھی ہے، خوشبودار بھی ہے. جنت کی شراب پینے میں سکون بھی ہے. یہاں کی بدبودار ہے، ناپاک ہے، یہ الگ بات ہے. تو 3 پیالے حضور کے سامنے پیش کیے گئے. آقا فرماتے فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ، میں نے وہ پیالہ لے لیا جس میں دودھ تھا. فَشَرِبْتُ، میں نے پی لیا. فَقِيلَ لِي، مجھ سے کہا گیا أَصَبْتَ الْفِطْرَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دودھ کا پیالہ ہی نہیں لیا بلکہ آپ نے اپنی امت کے لیے فطرت کو اختیار فرما لیا ہے. اپنے امت کے لیے فطرت کو اختیار فرما لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اتنا پسند تھا. ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو اور کھجور کو اطیبان فرمایا کرتے تھے. اطیبان سب سے عمدہ چیز ہے دودھ اور کھجور. آقا علیہ السلام نے فرمایا. اب اس کے فائدے کیا ہیں طبی اعتبار سے؟ دودھ کے اندر غذائیت بھری پڑی ہے. اسی لیے بچے کی پہلی غذا کیا ہے؟ دودھ ہے. پہلی غذا کیا ہے؟ دودھ ہے. بلکہ میں کہوں گا دودھ سے بھی، دودھ کے ساتھ شہد بھی ہے. شہد بھی چٹاتے ہیں نا، وہ بھی شہد بھی شفا، دودھ بھی شفا. اور دودھ کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے، جسم کو بھی مضبوط کرتا ہے اور چہرے پہ نکھار پیدا کرتا ہے. خوبصورتی آتی ہے دودھ کے استعمال کرنے سے. دل مضبوط ہوتا ہے اور آدمی کے کینسر کی جو بیماری ہے دودھ کے استعمال کرنے سے وہ بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے. اور بہت سارے فوائد ہیں جن کو ڈاکٹروں نے لکھا ہے، حکیموں نے لکھا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حکیم تو کوئی پیدا بھی نہیں ہوا ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے جو استعمال کیا ہے سب سراپا فائدہ ہی فائدہ ہے. تو دودھ کا بھی استعمال کرنا حضور کو پسند رہا، محبوب غذا رہی. اب اس کے بعد ایک اور حضور کی غذا جسے آقا علیہ السلام نے زیتون فرمایا ہے. زیتون کا تیل ہو، زیتون کی لکڑی ہو یا زیتون کا پھل ہو، بہرحال یہ فائدے مند ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زیتون کو مبارک کہا ہے. کیا کہا ہے؟
मुबारक, मुबारक यानी बाबरकत दरख्त। अब आप कहेंगे बाबरकत क्यों है? कहा मस्जिद अक्सा के अतराफ में जैतून ज्यादा है। कहा जैतून ज्यादा, यही बात तो है मस्जिद अक्सा के अतराफ में। कहा नहीं, मसला वो नहीं है, मसला ये कि वहां अंबियाए कराम ज्यादा है, वहां अंबियाए कराम के मज़ारात ज्यादा है। तो जो अंबियाए कराम के मज़ारात से टच है दरख्त, उसे जैतून कहा जाता है। उसी जैतून को अल्लाह ताला ने मुबारक फरमाया है। मुबारक है, बाबरकत दरख्त है वो, अंबियाए कराम के मदफन और अंबियाए कराम के मज़ारात से टच है। जैतून का इस्तेमाल, तेल भी इस्तेमाल करें, हदीस पाक में आया, तेल पीने में भी और खाने में भी, और इसके अलावा मालिश में भी इस्तेमाल किया जाता है। हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये उर्वा इब्न ज़ुबैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के लड़के हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम के बेटे हैं। हज़रत ज़ुबैर ज़बरदस्त कारोबारी थे और इनका कारोबार कपड़े का कारोबार भी था, कपड़ा भी बेचते थे, खरीदते थे। इसके अलावा मक्का शरीफ के अंदर एक ही मज़बा था, सलाटर, एक ही सलाटर था जो उसमें गोश्त काटा जाता था। तो वो गोश्त बेचने वाले हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। पूरे मक्के में गोश्त वही सप्लाई करते थे। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम जो हुजूर के फूफी के लड़के हैं, और ये कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दामाद हैं। समझ गए ना? हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम कपड़े का भी तिजारत करते थे और गोश्त भी जो है सप्लाई करते थे। गोश्त एक ही मसबा था, उसी मसबे में जो है इनका मामला था मालिकाना। सहाबा कराम ने कारोबार किया। अब देखें आप, गोश्त बेचने का हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम ने किया कि नहीं किया? तो मालूम यह हुआ कि एकदम ये काम भी करना सहाबा कराम का तरीका रहा है। बहरहाल, तो हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर, उनके बेटे ज़ुबैर इब्न अव्वाम के बेटे उर्वा हैं, इन्हीं के बेटे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हैं। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जब हज्जाज इब्न यूसुफ ने इनको शहीद किया था, तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर वो सहाबी हैं कि आका अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीने में आए तो किसी मुसलमान के घर में कोई बेटा नहीं हो रहा था। तो यहूदियों ने कहा बस नहुसत ज़ाहिर हो गई, किसी के घर में कोई बेटा नहीं हो रहा है, सब मनहूस हो गए, माज़अल्लाह, सब अपने अंदाज में कहने लगे। तब हज़रत अस्मा के यहाँ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम के बेटे हज़रत सफिया जो हुजूर की पोपी, उनके पोते हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर पैदा हुए। तो उनकी पैदाइश में आका अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे। क्यों? इसलिए कि यहूदियों को जवाब दिया गया था। मालूम यह हुआ कि जो बंदा अपने किरदार से, गुफ्तार से यहूदियों को या हुजूर के गुस्ताखों को जवाब देता है, मेरा नबी उससे बहुत ज्यादा खुश होता है। इसीलिए शेर बेशह सुन्नत अली रहमतुल्लाह रिज़वान फरमाते, रजा का शेर, सुभान अल्लाह, शेर बेशह अहले सुन्नत। हाँ, आगरा में आग में कूदने के लिए जो तैयार हो गए हैं, वो शुद्धि तहरीक चल रही है, मुर्तद बनाने का मामला चल रहा है। हुजूर मुफ्ती आजम के साथ आला हजरत के कछार का एक शेर मौजूद है, इसे दुनिया मजहर रजा, उबैद रजा, शेर बेशह सुन्नत के नाम से जानती है। कूदने के लिए तैयार हो गए। जनाबे टावर साहब की हिम्मत पस्त हो गई। टावर समझे? जनाबे टावर चुटिया, जनाबे टावर की हिम्मत पस्त हो गए। क्यों? कहा अगरचे इनके पास टावर है लेकिन कनेक्शन कमजोर है, उनके पास टावर नहीं है फिर भी मदीने से कनेक्शन मजबूत है। और जिससे मदीने से कनेक्शन मजबूत होता है, आग में जाता है तो आग भी गुलजार अल्लाह बना देता है। समझे कि नहीं? तो कूदने के लिए तैयार हो गए। अब तो जरा जरा सी बात में आग में लोग कूदने के लिए तैयार है। ये क्या है? तो दीन के लिए मामला था, शुद्धि तहरीक का मुकाबला था, इसलिए आग का मामला आया। तो आते अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, वो फरमाते हैं, हाँ शेब शेल सुन्नत फरमाते, आदमी इबादत, रियाजत और आदो वज़ाइफ से वो मकाम नहीं पा पाता जो मकाम बदमज़हबों के रद्द करने से अल्लाह उसे अता फरमाता है। बहुत सिलो है यार। आप कहेंगे औरादो वज़ाइफ से मकाम नहीं पा पाता जो रद्द करने से पाता है, इसकी वजह क्या है? तो देखना, औरादो वज़ाइफ में कोई मुखालफत करता है आपकी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अरे बहुत अच्छे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे बहुत अच्छे दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, है ना, कोई नहीं कुछ बोलता। लेकिन रद्द करोगे तो दो तरह के लोग सामने आएंगे, सपोर्ट करने वाले, मुखालफत करने वाले। सपोर्ट हर कोई नहीं कर पाएगा, मुखालफत तो करना बड़ा आसान हो गया है।
اور جو مخالفت کرتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو رد کرنے والا سپورٹ سے زیادہ مخالفت کا سامنا کرتا ہے، اور مخالفت کا سامنا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی ترقی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے رد کرنے سے مقام مل جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی آدمی بولتا ہے رد ہی مت کرو، نہیں کاٹو مت، سب کو ملاؤ، سب کو ملاؤ۔ یہ دو مثالیں دیتا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولنا، سمجھ میں آئے تو لے کے جانا، عمل کرنا، سمجھ میں نہ آئے تو میرا مال خیر النساء میں واپس کر کے ہی جانا، رکھنا مت اپنے پاس، کیونکہ میرے پاس اللہ نے اچھی اچھی باتیں رکھنے کے لیے پوری مسجد دے دی ہے۔ دیکھو آپ ناخن بڑا ہو گیا، ناخن کی ایک حد ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ بولو یار، ناخن بڑے بڑے ہو گئے، کاٹو گے کہ بچاؤ گے؟ بولو نا، کیوں بھائی؟ ناخن حد سے بڑھ گیا تو آپ نے کاٹا کہ نہیں کاٹا؟ اچھا یہ کاٹنا سنت ہے کہ بدعت ہے؟ زور سے بولو۔ کہا حد کے اندر ناخن رہے بچاؤ یہ سنت ہے، حد سے بڑھ گیا کاٹو یہ سنت ہے۔ کہا مچھ کے بال حد میں ہے، مناسب ہے، کوئی بات نہیں، بہت بڑے بڑے ہو گئے، پوری ہونٹ چھپ جا رہے ہیں، اب بتاؤ کاٹنا سنت ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار۔ ایک روایت میں تو پورا منڈانا ہی آ گیا ہے، سمجھ میں آیا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب چیزیں انسان کے بدن کا جو حصہ حد میں رہے تو وہ کاٹا نہیں جاتا ہے، اور جو حد کو کراس کر جائے اس کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ ساری دنیا جاتی ہے ان کو کاٹ کے پھینکنا، یہ سنت ہے۔ تو ایسے ہی جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حد میں رہتا ہے اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے، جو حد سے کراس کر جاتا ہے اسے کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ نا تو اب اگر کوئی بولے غلط کر رہے ہو تو ڈائریکٹ بولنا پھر ناخن کیوں کاٹ رہا ہے یار؟ کیوں کاٹ رہا ہے؟ مجھ کیوں کاٹ رہا ہے؟ کوئی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو جو حد میں ہے سینے میں ہے، اور جو حد سے باہر گیا پاؤں کے نیچے ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ حد، یہ ہے رد۔ اب اچھا ایک بات بتاؤ، میں رد کر رہا ہوں، آپ اس کو غلط بتائیے، خالی آپ کو سمجھ میں آئے۔ ناخن بڑے بڑے ہو گئے، میں نے رد کرنا شروع کیا، بھائی ناخن بڑے ہو گئے، شیطان کا کام ہے یہ بڑے بڑے رکھنا۔ برا مانا آپ نے؟ بولو کیوں برا نہیں مانا؟ کیونکہ حد سے بڑا ہوا ناخن جو ہے اس کا میں رد کر رہا ہوں نا۔ موچھ بڑی بڑے ہو گئے، ابے حد سے بڑی موچھ رکھ لیا، کیا شیطان جیسا چہرہ بنا رہا ہے، سمجھ لے کہ نہیں؟ تو آپ کیا تعریف کر رہے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں؟ کہا انسان کا جو بدن کا حصہ حد سے بڑھ گیا اس کو رد کیا جاتا ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے، تو ہر کوئی تعریف کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جو مصطفیٰ کی بارگاہ کا گستاخ ہو گیا، وہ حد سے کراس کر گیا، اور حد سے کراس کر گیا، اس کا رد کرنا ابو بکر کی سنت ہے۔ کہا ابو بکر کی سنت کا مسلمہ کذاب، اس کو حد میں رہنا چاہیے تھا، حد سے کراس کر گیا، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ حد سے بڑھ گیا ہے، اے بدری صحابہ اب تم بھی میدان میں اتر جاؤ، کیونکہ جو حد سے آگے بڑھتا ہے اس سے مقابلہ کرنا مصطفیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو رد کرنا بھی بہت اہم چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں تو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ڈاکٹر بھی رد کرتا ہے، آدمی کو بیماری بولے یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، کیوں رے بھیا حرام ہے کیا وہ کھانا؟ لیکن رد کر رہا ہے ابھی تمہاری نقصان دہ ہے، یہ کھانا یہ کھانا یہ کھانا، کہا یہ کھاؤ تو جان بچے گی، یہ مت کھاؤ تو جان بچے گی، صحیح ہے نا؟ تو ایسے ہی فقہاء نے بتایا ان سے ملو ایمان بچے گا، ان سے مت ملو تو ایمان بچے گا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ ہے طریقہ رد کا۔ بہرحال دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے۔ اچھا زیتون پہ ایک حدیث پیش کر کے بات ختم کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیتون بہت پسند، آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، کیا اعتدموا بالزیت والدہن فإنہ من شجرۃ مبارکہ، حضور نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو، سبحان اللہ، زیتون کا تیل کھایا کرو، اس کی مالش کیا کرو، مالش کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل کو مبارک درخت سے پیدا فرمایا ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کیا فوائد ہیں انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو پرچیاں ہیں، اگر آپ لوگ بولیں تو جواب دوں ورنہ نہیں۔ پہلے سوال یہ آیا آدمی جہاں سے مرید ہے اس کی بیوی وہیں سے مرید ہو، کیا یہ لازم ہے؟ سمجھ میں آیا؟ مطلب شوہر جہاں سے مرید ہے، جس پیر سے یا جس گھرانے سے، تو کیا اس کی بیوی کے لیے بحث مرید ہونا ضروری ہے؟ نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں، سمجھ میں آیا؟ لیکن مرید رہیں آپ۔ مرید کیوں رہنے میں فائدہ ہے؟ کیونکہ جب آدمی مرید ہوتا ہے تو شیخ بچا لیتا ہے، ورنہ شیطان ٹہلاتا رہتا ہے،
سمجھ میں آیا نا؟ شیخ بچاتا ہے. اس کی مثال دی جاتی ہے پتے سے اور پتھر سے. پتا اکیلا ہے, ہوا اڑا رہی ہے, پتھر کے نیچے آ گیا بچ گیا, تو پیر کے نیچے آ گیا بچ گیا. لیکن آج کے دور کے اللہ خیر کرے, دیکھ لینا پیر شریعت کی کسوٹی پر. غوث پاک نے فرمایا کسی سے محبت کرنا ہے یا نفرت کرنا ہے تو شریعت کی کسوٹی پہ پرکھو, اگر وہ شریعت پہ ہے تو اس سے محبت کرو, ہے نا؟ تو پیر صاحب کو بھی اسی کسوٹی پہ. پیر ہم کو بچانے کے لیے, ہم پیر کو بچانے کے لیے نہیں ہیں. اگر سمجھ میں آیا تو بولنا. پیر ہم کو بچانے کے لیے, ہم پیر کو بچانے کے لیے نہیں ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی. جو پیر بھی ہو تو حضور تاج الشریعہ جیسا, کیا بات ہے, ایسا پیر ہو جائے تو کیا بات ہے. خل دعا ہے ہر ایک قادری کے لیے. اپنے مریدوں کو پیغام ہی دے کے چلے گئے. کیا کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ قادریت پہ جمے رہنا, غوث پاک کی غلامی پہ جمے رہنا. کیوں؟ اس غلامی میں جنت کا دروازہ ملتا ہے. اچھا ابھی ماشاءاللہ ابھی دیکھو ہبلی کا واقعہ کل کا, سبحان اللہ. ہبلی میں ایک مزار شریف 300 سال 280 سال پرانا مزار مین روڈ پہ آ رہا تھا. عدالت نے حکم دیا کہ نکالا جائے, مزار کو توڑ دیا جائے. 280 سال پرانا مزار. یہ بولتے مر گئے, سڑ گئے, مٹی میں مل گئے. ان کا نام کیا ہے؟ شیخ محمود قادری. شیخ محمود قادری. مزار سے ٹرانسفر کیا جا رہا, کھودا گیا مزار کو, نکالا گیا تو خالی بدن ہی نہیں سلامت ہے, اللہ نے کفن کو بھی سلامت رکھا ہے. وہ ڈی این اے ٹیسٹ والوں کی طرح نہیں ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کر کے دفنایا, بعد میں بولا قبر سے خوشبو آ رہی تھی. ان کی طرح نہیں ہے. الحمدللہ یہ 280 کے سال کے بعد قبر سے نکلنا ہے تو کفن بھی تر و تازہ ہے. اچھا یہاں سے ایک نقطہ اور مل گیا. کپڑا بھی کا جو ہے مٹی میں دبا دو, سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ والوں کے بدن سے لگ گیا تو کپڑا بھی سلامت رہ گیا. معلوم یہ ہوا اللہ والوں سے لگے رہو, بچے رہو گے. صحیح ہے نا؟ تو دیکھ لینا یوٹیوب پہ, فیس بک پہ کافی ویڈیوز وائرل ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جو شخص جہاں سے مرید ہو, کیا اس شخص کو اس چوکٹ میں سال میں 1-2 بار جانا ضروری ہے؟ نہیں بابا ایسا نہیں ہے. ورنہ ویسے کرنی تو بہت جم کے حضور کے مرید رہے ہیں. کیسے مرید؟ ایسے مرید کہ میرے نبی نے کہا عمر اے علی تمہاری ملاقات ہوگی. تو اویس کو میرا سلام کہنا. کیسے مرید ہے یار؟ مرید نہیں, انہیں مراد کہا جاتا ہے. سمجھ ہے نا؟ تو یہ اصل کیا ہے, حاضری ضروری نہیں ہے. جو فرمان ہے شریعت کا, شیخ اس کی ترجمانی کرے تاکہ اس پر عمل کر کے بندہ اللہ تک پہنچے. ان تعلیمات پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. عورتوں کا کسی بھی قسم کے سواری چلانا کیسا؟ سواری حضور کے دور میں تو گھوڑ سواری پہ عورتیں کرتی تھی. تو اگر پردے کے ساتھ, تو میرے خیال سے تو کوئی قباحت نہیں آنی چاہیے پردے کے ساتھ, کیونکہ حضور کے دور میں اونٹ چلا رہی, گھوڑا چلا رہی ہیں, تو اس زمانے میں وہ سواری تھی, آج کے زمانے میں دوسری سواری ہے. لیکن پردے کے ساتھ ہو, ہے نا؟ اولاً تو عورت کو بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے. نکلے کیوں جب وہ مسئلہ ہی نہیں آئے گا؟ ہاں رہا مسئلہ چلانے کا, تو حضور کے دور میں گھوڑ سواری وغیرہ عورتوں نے کی ہے, جنگوں میں شرکت بھی کی ہے. جی. نماز قصر کا کیا طریقہ؟ اگر تنہا پڑھے تو, اگر امام بھی ہو تو. اب یہاں پہ ایک مسئلہ دیکھ لیں. قصر کی نماز میں 92 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے. مدرسے کے بچوں کو میں نے رٹایا ہے. 92 کلومیٹر آپ سفر کر رہے, تو جو 4 رکعت نماز فرض ہیں ان کو 2 کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ 2 کرنا ہے. نوافل اور سنت اگر وقت ہے تو پڑھ لیں, ورنہ معاف ہے, وہ وتر پوری پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر امام ہے تو بولے امام جیسا عوام ویسی. ہم سفر میں تھے, امام مقیم ہے تو اس کے پیچھے پوری پڑھیں گے. امام مسافر ہے تو ہم بھی مسافر ہیں, تو ہم بھی ادھوری پڑھیں گے, مطلب قصر کریں گے. سمجھ میں آ گیا؟ اگر آیا تو بول دینا بھیا, ہے نا؟ بس اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. استغفر اللہ ربی من کل ما اتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.